میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیوں ہم قبر کی نعمتوں کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کرتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنے بچوں سے قدم بچا بچا کے چل رہا تھا، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ بے شک ہمارا رب اس ماں سے زیادہ ہم پہ مہربان ہے۔ کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی ہی باتیں ہوتی؟ کیوں ہمیشہ یہی پختہ یقین دلایا جاتا ہے کہ قبر میں جاتے ہی ہمیں بدترین عذاب دیا جائے گا؟ ہمیں کیوں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ ہمارا رب ہم پہ رحم کرنے والا ہے؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جب صالح مومن سے منکر نکیر سوال کریں گے تو ہمارا رب فرمائے گا کہ بے شک میرے بندے نے سچ فرمایا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو۔ ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے نیک عمل قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جب کوئی نیک آدمی فوت ہوگا تو سارے رشتہ دار جو اس کے پہلے فوت ہوں گے اس کی طرف آئیں گے اور اس کو سلام کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات تمہیں اس خوشی سے زیادہ خوشی دے گی جو دنیا میں ملاقات کرنے سے ہوتی، اور پھر وہ عزیز اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے اور ان میں سے ایک کہے گا کہ اسے آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے نجات پا کے آیا ہے۔ صالحین کی موت تو دراصل ایک راحت ہوتی، ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ موت حقیقی زندگی میں جانے کے لیے پہلا سٹیپ ہوتا ہے، پہلا دروازہ ہوتا ہے؟ ہم سے یہ حقیقت کیوں چھپائی جاتی ہے کہ روح اس جسم کی قیدی ہے اور موت اس کی اس قید سے رہائی کا نام ہے؟ ہمیں کیوں موت رشتہ داروں سے جدائی کا ذریعہ بتائی جاتی؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہمارے نیک آباء و اجداد سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے؟ اللہ سے نیک امید رکھو، اپنے پہ خوف طاری مت کرو، موت کو یاد رکھو، موت سے مت بھاگو، کیونکہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان اگر موت سے ڈرنے لگ گیا تو اس میں اور کافر کے جذبے میں کیا فرق رہے گا؟ آج جہاد مشکل کیوں ہے؟ آج مسلمان ڈرپوک کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ موت سے ڈرنے لگ گیا ہے، اس کو قبر کی نعمتوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا دین تو وہ خوبصورت دین ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دیں تو بھی ثواب ملتا ہے، رستے سے اگر اینٹ ہٹا دیں تو پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ خدارا موت سے مت ڈریں، اپنے ان عملوں سے ڈریں جو آپ روز کرتے ہیں۔